السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد وازواج محمد واصحاب محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سب کو ثانیہ رحمت برکت عطا فرمائے مالک عز و جل۔ تو دیکھیں ہم نے یہ چیزیں سمجھنی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انٹروڈکشن ہم نے حاصل کرنا ہے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے کلام میں جو بیان ہے، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث مبارکہ میں بھی۔ تو وہ کیسے ڈیفینیٹ نالج آئے گا نبی رسول و پیغمبروں کے بارے میں کہ ان کے پاس بھی فری ول ہوتی ہے، اپنی مرضی کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے اختیار کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی مرضی کی زندگی جیتے ہیں۔ زندگی اور موت کے سرکل میں سے وہ بھی گزارے جا رہے ہیں، تمام انسان اور تمام جن، ہر خاص ہر عام۔ صرف بات یہ ہے وہ اپنی فری ول سرنڈر کرتے ہیں، اسی لیے تمام فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، باوجود گناہ کرنے کے اختیار کے وہ گناہ نہیں کرتے، معصیت میں معاملات میں آگے نہیں چلے جاتے، اجتہاد میں خطا لغزش والا میٹر وہ بطور ازمائش ان کے ساتھ اٹیچ ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا مانگی سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کون سی دعا کی؟ لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ سے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، انت سبحانک، آپ جیسا کوئی پاک نہیں ہے، جیسا کہ آپ پاک ہو ویسا کوئی نہ فرشتہ نہ جن نہ رسول نہ نبی نہ کوئی مخلوق، جیسا خالق پاک ہے ویسا کوئی پاک نہیں ہے، انت سبحانک انی سے مراد میں، کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، میں نے ظلم کیا اپنی جان پہ آپ کی نافرمانی کرتے ہوئے، دل میں خیال گمان کیا جو قرآن کریم میں موجود ہے، سورۃ انبیاء میں، سورۃ صافات میں، وہ سارے معاملات میں اللہ پاک نے ڈسکشن کیا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فرمایا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مچھلی والے یعنی صاحب الحوت، مچھلی والے یونس جیسا مت ہونا کہ جب وہ مجھے پکار رہا تھا تو اس کا دل بجھا ہوا تھا، یعنی فل اٹینشن سے اس نے مجھے نہیں پکارا، تو اللہ نے آزمائش لے لی سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ اکبر کبیرہ، اور یونس نے اپنے دل میں یہ گمان کیا کہ اللہ ان پہ گرفت نہیں کرے گا، یعنی یہ اپنی طرف سے زیادہ خوش گمانی کر دی کہ اللہ نہیں مجھے پوچھے گا، میں میدان سے جا رہا ہوں، وہی کا احکام آنے تھے، پھر انہوں نے وہ جگہ چھوڑنی تھی، وہ وادی جہاں پہ عذاب کے احکام تھے ان کی امت کی طرف، تو وہ اپنے خوش گمانی میں چلے گئے کہ اللہ مجھے نہیں پوچھے گا، خیر ہے میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کیوں نہیں پوچھوں گا، میں تو پوچھوں گا، آپ نے یہ گمان بھی کیسے کیا؟ آزمائش ہوگی سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی ان معاملات میں بھی، اتنا پیارا نبی ہے سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام، پھر ان کا قرآن اندازی تورات میں آتا ہے نا، قرآن اندازی نکالی گئی، پھر مچھلی کے پیٹ میں ان کو دریا سمندر میں پھینکا گیا تو وہاں سے مچھلی نے ان کو نگلا، وہاں پہ وہ پکارتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھلی کے اندر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ بڑی سخت آزمائش ہے، یہ وہی بات ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کو پہلی دفعہ کہا گیا، سورۃ بقرہ کے سٹارٹنگ میں آتا ہے، پورے قرآن کریم میں یہ 7 دفعہ واقعہ رپیٹ ہوا ہے، قصہ آدم ابلیس میں بھی یہ بات ڈسکس ہوئی، سورۃ الاعراف سے 10 سے 25 نمبر آیت پڑھ کے بھی دیکھ لیجئے گا کہ آدم علیہ السلام کو کہا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ اس درخت کے پاس جاؤ گے تو آپ ظالم ہو جاؤ گے آدم۔ تو آدم علیہ السلام سے وہ خطا ہوگی، شیطان نے ملٹیپل ٹریپس مزین کیے، وسوسے ڈالے اور وہ معاملات ہو گئے، پھر دعا کرنے لگ پڑے سیدنا آدم علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یا پروردگار عالم اللہ عز و جل، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، امی حوا نے اور آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کرو گے، وترحمنا، اور ہم پہ رحم نہیں فرماؤ گے، لنکونن من الخاسرین، تو پھر ہم نہیں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو دعا مانگی، استغفار کیا، اللہ نے ان کا قصور بخش دیا۔ تو یہ اجتہاد میں خطا لغزش والا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے انبیاء میں، یہ کیونکہ نبیوں کی بھی آزمائش ہو رہی ہے نا، یہ صرف معاملات ہے گناہوں میں، معصیت میں اللہ روک لیتا ہے اپنے نبیوں رسولوں کو، کیونکہ وہ اللہ کے اپوائنٹڈ بندے ہیں، اللہ کے مخلص بندے ہیں، نبیوں کو عہدہ دیا گیا ہے رسولت کا، نبوت کا، اور پھر وہ امام بھی ہوتے ہیں، پیشوا بھی ہوتے ہیں، ساروں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، تو وہ کیسے گناہوں میں جا سکتے ہیں؟ کیونکہ رول ماڈل ہے نا، پر فری ول تو ان کی یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہے، آزمائش بھی ان کی لی جا رہی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش خیال اور گمان پہ نبیوں کی تو ہوتی ہے، رسولوں کی تو سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ کے مقربین بندے، اللہ پاک فرماتے ہیں
تم سب میں سے پیارا میرا وہ ہے جو تم سب میں سے مجھ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ قرآن کریم میں آیت اللہ پاک فرماتے ہیں تم میں سے پیارا میرا وہ ہے جو تم سب میں سے ڈرتا ہے، اور اللہ کے وہی بندے اللہ سے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کا تعارف ہے وہی تو ڈرتے ہیں، ان کے آئی بلکس بھی ڈرے ہوتے ہیں، خوف اور طمع کی کیفیت میں رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ خاتمے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی پیغمبر رسول جیسا کہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ یوسف میں، اللہ اکبر کبیرہ، جہاں پہ یہ آیت ہے بسم اللہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا پروردگار عالم اللہ عز و جل مجھے ایمان کی حالت میں موت دینا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ یا رحمان، کیا پیاری بات ہے یوسف علیہ السلام کی کہ مجھے ایمان کی حالت میں موت دینا اور صالحین میں ملا دینا۔ خاتمہ بالایمان کی دعا کر رہے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام، تو یہی فری ول سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں اپنی مالک عز و جل کی بارگاہ میں۔ تو بہت بڑی امتحان گاہ ہے انسانوں اور جنوں کی، یہ پلانٹ ارتھ، یہ آزمائش گاہ، اس کو سمجھنا ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے انسانوں اور جنوں کا، ہر خاص کا، ہر عام کا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں فرماتے ہیں کہ جب زلیخا نے ان کا قصد کیا تو سورہ یوسف میں اللہ کے پیارے حبیب یعنی پیارے نبی یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب پہلے اللہ پاک ان کے بارے میں آیت فرماتے ہیں کہ یوسف کا زلیخا نے قصد کیا، یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اللہ عز و جل کی برہان یعنی نشانی نہ دیکھ لیتا۔ تو فری ول ہوتی ہے نا یوٹیلائز اس جگہ پہ، تو آزمائش ہو رہی ہوتی ہے نبی رسول و پیغمبروں کی، اور اللہ کے مخلص بندے ہونے کی وجہ سے اللہ ان کو روک لیتا ہے۔ اسی لیے تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا پروردگار عالم، یعنی یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نشانی دکھائی۔ تورات میں تو آتا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا چہرہ مبارک دکھایا گیا، جو انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ بیٹا ایسا کام نہیں کرنا، ایسا عمل نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور بھی نشانی ہو سکتی ہے واللہ عالم، پر تورات میں تو یہ ریفرنس ملتا ہے، پر قرآن میں یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے نشانی دکھائی۔ اللہ کے کلام میں یہ موجود ہے قرآن کریم میں کہ اللہ عز و جل نے نشانی دکھائی سیدنا یوسف علیہ السلام کو، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام زلیخا کا قصد کرنے سے رک گئے۔ اگر اللہ کی نشانی نہ دیکھتے تو اللہ پاک اپنے نبی رسول و پیغمبر کو روکتا ہے اس عمل سے جو اللہ کی مرضی کا نہیں ہوتا، جو اللہ کی خلاف ورزی کا عمل ہوتا ہے اللہ روک لیتا کہ یہ میرے خلاف ورزی کا عمل ہے، آپ اس میں نہیں جاؤ گے، آپ میرے پیارے ہو، آپ میرے پیغمبر ہو، آپ میرے رسول ہو۔ اللہ اکبر کبیر، آپ میرے اپوائنٹڈ بندے ہو، مخلص بندے ہو، چنے ہوئے بندے ہو، آپ کیسے گناہوں میں معصیت میں جا سکتے ہو؟ اللہ اپنے پیارے بندوں کو بچا لیتا ہے اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے اذن سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سر، اللہ کی پناہ لینی عز و جل کی۔ اس طرح یوسف علیہ السلام نے دعا کر دی کہ یا اللہ مجھے جیل اچھی ہے، نہیں تو عورتوں کا داؤں میرے پہ غالب نہ آ جائے، میں ڈرتا ہوں کہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ یہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگ گیا، یا اللہ مجھے جیل اچھی ہے تو مجھے قید میں رکھ دو بے شک، پر میں تیرا نافرمان بندہ نہیں بننا چاہتا۔ مالک عز و جل یعنی اپنی فری ول سرنڈر کر دی سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہ یا اللہ میری فری ول آپ کے آگے سرنڈر، میں آپ کے تابعداری فرما برداری میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، مجھے بچا لینا ہر طرح کے داؤں سے، شیاطین کے، نفس کے اور مختلف قسم کے ٹریپس میں سے اللہ پاک آپ نے مجھے بچانا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ باتوں کا ہم نے علم حاصل کرنا سر، فری ول یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہے نبی رسولوں پیغمبروں کی، پاک ہستیوں کی۔ لیکن پر تقدیر اور آزمائش کا علم سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے ضروری یہ ہے اس بات کا علم حاصل کریں کہ انسانوں اور جنوں کو تخلیق کیوں کیا گیا اور پلانٹ ارتھ پہ کیوں بھیجا کیوں گیا۔ دیکھیں آدم علیہ السلام، کیونکہ یہ تقدیر کا علم ڈسکس ہوگا ایمان کے علم کے انڈر، ٹھیک ہے سر؟ ایمان میں تقدیر پر ایمان لانا ایک ٹاپک ہے سر، کہ ایمان کے اندر ہے، جو سورۃ العصر کی 4 باتیں ہیں کہ ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، حق پر رہو، صبر پر رہو، ان میں سے ایمان کے اندر تقدیر کا ٹاپک ڈسکس ہوگا۔ اس کا علم حاصل ہم کر رہے ہیں۔ تقدیر کے اندر جو آزمائشیں ہیں اور وقت مقررہ کے لیے ہمیں جو اس پلانٹ ارتھ پہ بھیجا گیا ہے فری ول دے کر، اس کے بارے میں کیسے علم حاصل ہوگا؟ جب تک ہم معاملے کو فہم نہیں کریں گے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور پیارے حبیب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں آدم علیہ السلام کو اور امی حوا کو اور شیطان اور اس کی نسل کو جب پلانٹ ارتھ پہ بھیجا جا رہا تھا کہ تم دونوں گروپس کو نیچے جانا ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم دونوں کے لیے زمین مزین کر دی گئی ہے، کھانا پینا، جینا مرنا سب کچھ ادھر تمہارے لیے اللہ پاک نے وقت مقرر کے لیے ترتیب کر دیا ہے، انتظام کر دیا ہے۔ تم وہاں پہ جیو گے، وہاں سے ہی مرو گے، وہاں سے ہی اٹھائے جاؤ گے اور قیامت والے دن لائے جاؤ گے آزمائش کے طور پہ۔ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے تقدیر کے علم میں، وقت کے علم میں قید ہے ہر چیز۔ یہ میٹر سمجھایا گیا اس وقت۔ یہ سورہ بقرہ میں بات سٹارٹ ہوتی ہے، سورۃ الاعراف میں 10 سے 25 نمبر آیت تک دیکھ لیں، بات کو سمجھیں۔ سورۃ الحجر میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورۃ صاد میں، سورۃ الکہف میں، تو یہ معاملات کو فہم کرنا ہے سر۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، ڈیفینٹ نالج کے ساتھ۔
اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں بھی ذکر ہوتا ہے کہ آدم ابلیس، یہ جہاں پہ 7 جگہ پہ قرآن کریم میں میرے خیال سے ڈسکس ہوا ہے یہ میٹر، وہاں پہ ہم نے یہ معاملات کو سمجھنا ہے کہ بات شروع کدھر سے ہو رہی ہے اور ہم اس پلانٹ ارتھ پہ کیوں لائے گئے ہیں، آزمائش کے طور پر فری ول دے کر، یعنی اپنی مرضی کا اختیار دے کر انسانوں اور جنوں کو۔ سورہ بقرہ میں بات ہی اسٹارٹ اسی بات سے ہوتی ہے، شروع اس بات سے ہوتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم لوگوں کے لیے یہ انتظام کر دیا گیا ہے، جنوں کے لیے انسانوں کے لیے، یہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی، میرے میسیجز آئیں گے، میرے احکام نازل ہوں گے، میرے ریپرزنٹیٹیوز کے اوپر، میرے نمائندوں کے اوپر، میرے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے اوپر میرے احکام جاری ہوں گے، وہ تمہیں میرے احکام پہنچائیں گے، ہدایت دیں گے۔ اور پھر بات آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن تبع ہدا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو خدا یعنی ہدایت کی پیروی کرے گا، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوگی اس کے احکام کے ذریعے، اس کی پیروی کرے گا، نہ وہ خوفناک ہوگا، نہ غمناک ہوگا، نہ وہ ڈرے گا، اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، سورہ بقرہ میں بات سٹارٹ ادھر سے، اور 35 نمبر میں خیال سے آئے تھا اس کے قریب، تو بات سمجھنے والی ہے یہ کہ اس پہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ آزمائش ہے بہت بڑی انسانوں اور جنوں کی، اور تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبروں کو بھی فری ول دے کر آزمایا جا رہا ہوتا ہے۔ ان پر تو ملٹیپل اپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی، رسول، پیغمبر ہونے کی بھی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں، اپنی اعمال کے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں، باوجود اپنی مرضی کے اختیار کے وہ اللہ عز و جل کی مرضی کی زندگی جیتے ہیں، اسی لیے فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں۔ نبی، رسول، پیغمبر اپنی فری ول کو مالک عز و جل کی بارگاہ میں سرنڈر کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی آزمائشیں جڑی ہوئی ہیں بہت زیادہ۔ یہ بات جب تک ہمیں کلیئر نہیں ہوگی، ہمیں نبیوں کا تعارف نہیں ہوگا، جب تک رسولوں کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا، قرآن کریم کی آیات کے ذریعے ہم کیسے معاملہ فہم کر سکیں گے، تاکہ ہم آگے آسانیاں کیسے حاصل کر سکیں گے اپنی زندگیوں میں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یہ کتنی بڑی آزمائش گاہ ہے انسانوں کی اور جنوں کی، ہر خاص کی، ہر عام کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور بھی کتنی بڑی آزمائش گاہ ہے یہ پلانٹ ارتھ، انسانوں اور جنوں کی، نبی، رسول، پیغمبروں کی، تمام خاص ہستیوں کی، تمام عام بندوں کی بھی۔ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے، سورۃ القصص میں آتا ہے کہ صلح کی نیت سے چھڑانے لگے، اور اس دوران ایک مکہ مارا ایک شخص کو جو کہ فرعونیوں میں سے تھا، اور وہ مر گیا۔ تو پھر فرماتے ہیں سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام، قال انی ظلمت نفسی ھذا من عمل شیطان، کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یہ تو شیطانی عمل میرے سے ہو گیا۔ یعنی وہ ڈیلیبریٹلی نہیں کیا، جان بوجھ کر نہیں مارا اس کو، چھڑا رہے تھے، چھڑاتے چھڑاتے مکہ لگا اور بندہ وہ مر گیا۔ تقدیر آزمائش ہونی تھی اس میں، تقدیر میں وہ بندہ مرتا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، استغفار کیا کہ یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے معاف کر، آئندہ کے بعد میں اس طرح کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی آزمائش ہوگی نا سر۔ موسیٰ علیہ السلام کی نیت صاف تھی کہ میرا مارنے کا اس کو پروگرام نہیں تھا، یہ قدرتی مر گیا۔ ظاہر سمجھانے کے لیے بندے ایک دوسرے کو کہتے ہیں، تو اس دوران بندہ مر گیا، پر آزمائش تو ہوئی نا سر، اور اس عمل کو انہوں نے شیطانی عمل بھی قرار دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو کتنی بڑی آزمائش گاہ ہے سر، اللہ کے نبی، پیارے پیغمبر، رسول کتنی آزمائشوں سے گزارے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر بھی نبی، رسول، پیغمبر اللہ کے پیارے بندے، جو مخلص بندے ہوتے ہیں، اپنی فری ول کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کوئی ایسا عمل کرنے لگتے ہیں جو اپنے ان کے درد دل پہ اوپر ہوتا ہے، جو ان کی محبت کے اوپر ہوتا ہے، جو ان کی حسن ظن کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے اس میٹر کو، وہ پیار، شفقت سے، مہربانی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تمام انسانوں کو، تمام جنوں کو، تو ان کی طرف اپروچ ان کی بڑی رحم والی ہوتی ہے، پیار والی ہوتی ہے، جذبے والی ہوتی ہے، اخلاق والی ہوتی ہے، رحمت کے جذبوں سے وہ سرشار ہوتے ہیں، اور وہ اسی درد دل محبت سے وہ اجتہاد میں خطا یا پھر کہہ سکتے ہیں لغزش والے ٹاپک کو وہ اٹینڈ کر لیتے ہیں، پر اللہ ان کو پھر روک لیتا ہے، محفوظ ہونے کی وجہ سے اپنی طرف بلا لیتا ہے کہ آپ میرے اپوائنٹڈ بندے ہو، آپ نے فری ول، کیونکہ ڈیلیبریٹلی تو نہیں آپ نے یہ عمل کرنا چاہا نا، موسیٰ علیہ السلام نے جان کے تو نہیں مارنا چاہا اس بندے کو، وہ تو آٹومیٹکلی وہ قدرتی طور پہ مر گیا۔ مکہ تو مارا ہے، یہ بات ہے، پر مکے میں نیت تو اللہ جانتا ہے کہ میرے نبی موسیٰ کی نیت بندے کو مارنے کی نہیں تھی، پر وہ بندہ مر گیا، اس کی تقدیر ایسی تھی، آزمائش ایسی تھی۔ یہ دیکھیں نا، بات یہ سمجھنے والی ہے، نبی رسولوں کا محبت ہوتی ہے، درد دل ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنے ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں اپنی فری ول کو یوٹیلائز کرتے ہوئے۔ ہاں، وہی کے احکام کے بیان میں وہ اپنی خواہشات، اپنے خیالات، اپنے درد دل، اپنے جذبات کو عمل دخل نہیں لیتے، کہ اس میں ان کا نہیں ہے۔ بیوی بچوں کے معاملے میں، فیملیز کے معاملے میں ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام سورۃ تحریم کی آیت نمبر 2 میں، آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں جو میں نے آپ کے اوپر حلال کی ہے۔ اسی طرح کے میٹر بہت سارے آتے ہیں، آبا صاحب اللہ والی آیت ہے جہاں پہ وہاں پہ نبی اپنا درد دل رکھتے ہیں کہ یہ کفاروں کے سردار ہیں، یہ مسلمان ہو جائیں
تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ قبیلے سارے اٹیچ مسلمان ہو جائیں گے، تو یہ درد دل ہوتا ہے، پر اللہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تو اپنے امر پر غالب ہے مگر اکثریت لوگوں کی اس سے ناواقف ہے۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، یہ جو آباسا صورت، اس میں معاملات دیکھنے ہوتے ہیں نا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین ہے، شفیع مہربان ہے، اپنی مرضی سے ایک معاملہ چاہتے ہیں، اللہ آزمائش میں سارے رکھتا ہے معاملات اپنی مرضی کے تحت، اللہ کی مرضی کے تحت سارا کچھ ہے، تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ رب العالمین چاہے، یہ قرآن کریم کا بیان ہے سر، مالک عز و جل کی مرضی ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے، لا تدرک الابصار، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر ہے، اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل ہے، ہر چیز کا کارساز مالک عز و جل ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا مالک عز و جل ہے، وهو علی کل شیء شہید، ہر چیز کا گواہ مالک عز و جل ہے، وهو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر مالک عز و جل کی ذات ہے۔ سر یہ بہت بڑی آزمائش گاہ ہے انسانوں اور جنوں کی، ہر خاص کی ہر عام کی، یہ ٹاپک کو سمجھنا بڑا ضروری ہے تقدیر اور آزمائش میں، تو تب ہمیں الحمدللہ رب العالمین بہت سارے معاملے فہم ہو جائیں گے، اور خوف اور طمع کی کیفیت میں رہتے ہوئے، حسن ظن پہ رہتے ہوئے، ایمان کے ساتھ خاتمے کی دعا کریں، اللہ پاک سب کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ ایسا کہ آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر نہیں تو اب ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، پھر دعا مانگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش گاہ ہے سر انسانوں اور جنوں کی، شروع دن سے، جب سے انسانوں اور جنوں کو فری ول دے کر پیدا کیا گیا ہے، اپنی مرضی کا اختیار ہے ہر انسان کے پاس، ہر جن کے پاس، یہ بات سمجھنی ہے سر، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن نبی سورہ پیغمبروں نے اپنی فری ول مالک عز و جل کی بارگاہ میں سرنڈر کی ہوتی ہے، مخلص بندہ یعنی چنا ہوا بندہ ایک اور ٹاپک ہے، آزمائش ہونا ایک اور ٹاپک ہے، تقدیر کے علم میں ہر چیز قید ہے، معاملات بڑے سینسٹیو ہیں، یہ چیزوں کا ہم نے ڈیفینٹ نالج حاصل کرنا ہے، مکمل علم۔ نبی رسول پیغمبر اپنے اپنے لیولز پر آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی فری ول یوٹیلائز ہوتی ہے، وہ سرنڈر کرتے ہیں مالک عز و جل کی بارگاہ میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان چیزوں کا ہم نے علم حاصل کرنا سر، وقل رب زدنی علما، کہ اللہ کے نبی رسول پیغمبر پیارے بندے جب اپنی آزمائشوں کے نذرانے پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی اپنی فری ول یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پہ ان کو اختیار دیا جاتا ہے اپنی مرضی کا، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی وحی کے احکام کے بیان میں ان کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہوتا، دوسرے ان کے احساسات، ان کی فیلنگز، ان کے جذبات، ان کی محبتیں اٹیچ ہوتی ہیں تمام انسانوں اور تمام جنوں کی طرف، رحمت سے بھرپور ہوتی ہیں، شفقت سے اور مہربانی سے بھرپور، اس کے دوران وہ اپنی فری ول کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اجتہاد میں خطا ہونے کا چانس ہوتا ہے، لغزش ہونے کا چانس ہوتا ہے، تو بعض نبی رسولوں پیغمبروں کو اللہ پاک ان کو اجتہاد میں خطا میں جانے سے پہلے روک لیتے ہیں، اور بعض نبی پیغمبروں کو، اللہ کے پیارے بندوں کو اللہ ان کے بعد موقع دیتے ہیں استغفار کا، جیسا کہ آدم علیہ السلام نے درخت کے پاس چلے گئے اور بعد میں دعا مانگی، جیسے منع کیا گیا تھا، بس فتکون من الظالمین، آپ ظالم ہو جاؤ گے اگر آپ درخت کے پاس چلے گئے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے تو پھر دعا مانگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب مکہ مارا تو وہ ارادہ تو نہیں تھا مارنے کا، پر وہ معاملات آزمائش میں چلے گئے، تو پھر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سورۃ القصص میں، قال انی ظلمت نفسی ھذا من عمل الشیطان، یہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، یہ تو شیطانی عمل مجھ سے ہوا، نہ چاہتے ہوئے ہوا، پر آزمائش ہو گئی۔ تو یہ معاملات کو سمجھنا ہے سر ڈیفینٹ نالج کے ساتھ، وقل رب زدنی علما، اسی سے تو انسانوں اور جنوں کے اعمال کی اصلاح ہوگی، جب تک ہمیں قرآن کریم کی آیات کے ذریعے اور پیارے حبیب علیہ السلام کے فرامین کے ذریعے اللہ کے نبیوں کا تعارف نہیں ہوگا، ان کی جو آزمائشوں ہیں ان کا تعارف نہیں ہوگا، اللہ عز و جل کا سب سے بڑھ کر انٹروڈکشن نہیں ہوگا کہ اللہ خالق کل شیء، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، مالک عز و جل ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور مالک عز و جل ہر چیز کا کارساز، نگران، ذمہ دار وہی ہے مالک عز و جل۔ تو اللہ پہ توکل کرنا ہے، بہت بڑی امتحان گاہ ہے انسانوں اور جنوں کی، یہ پلانٹ ارتھ، ہر خاص کی ہر عام کی۔ بھی اس طرح کی آزمائشوں کے درجنوں مثالیں موجود ہیں قرآن کریم میں، اللہ کے بہت سارے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں کے بارے میں، اللہ کے پیارے بندوں کے بارے میں، یہ چیزوں کا ہم نے علم حاصل کرنا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، تاکہ ہمیں ان چیزوں کا فہم حاصل ہو سکے کہ وہ کتنی بڑی آزمائش گاہ ہے انسانوں اور جنوں کی، یہ ہر خاص ہر عام کی۔ دیکھیں نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا تھا، آپ اس بات کی درخواست کر رہے ہو جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور نوح آپ نادان مت بنو،
وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ منع کر دیا کہ وہ تو آپ کے گھر والوں سے، وہ کافر ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ پہ ایمان نہیں لاتا، تو آپ اس کی دعا کر رہے ہو مغفرت کی، اس کو بچا لو، تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فری ول یوٹیلائز کی تو آزمائش میں چلے گئے، پھر معافی مانگی، استغفار کی کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دو، میرے پہ رحم کرو۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر ماں باپ کے لیے دعا کر دی، اور وہ ایک وعدے کے سبب تھی، اس کے بعد انہوں نے رجوع کیا کہ اللہ میں ایسی بات کی درخواست نہیں کرتا، کہ بیزار ہو گئے خود ہی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ ابراہیم بیزار ہو گئے اپنی اس دعا سے بھی کہ میں نے وعدے کے سبب کی تھی پر میں نے نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے کیا ضرورت ہے، ایک کافر ماں باپ ہے ان کے لیے دعا کر رہا ہوں مغفرت کی، تو یہ بھی منع کر دی۔ جب آپ کے اوپر علم سے بات واضح ہو جائے کہ وہ اللہ پہ ایمان نہیں لائے ماں باپ ان کے، تو وہ پھر کیوں دعا کریں ان کے بارے میں مغفرت کی؟ تو بس اللہ کے حوالے فری ول سرنڈر کرنی ہے۔ سارے نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر اپنی محبت سے، حسن ظن پہ رہتے ہوئے درد دل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بڑے سینسٹیو ٹاپک ہے سر۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، مکمل علم کے ساتھ ان باتوں کا علم حاصل کرنا ہے سر۔ میرا پیارے بھائیوں، جب اپنی مرضی کے اختیار کے باوجود وہ اللہ عز و جل کی مرضی کی زندگی جیتے ہیں، تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر درد دل بھی رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی ان کی فری ول یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہے، اپنی فیملی والوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، معاملات تو آزمائش میں چلے جاتے ہیں نا سر۔ اللہ تو آزمائش لے رہا ہے، ہر خاص کی، ہر عام کی، ہر انسان کی، ہر جن کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں کتنی آزمائشوں سے گزارے گئے، تمام نبی، نوح علیہ السلام، تو ان ساری آزمائشوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اپنی فری ول سرنڈر کی، صبر شکر پہ رہے، اللہ عز و جل کی مرضی کی زندگی جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ عز و جل کا خوف، اللہ عز و جل کی محبت، اللہ عز و جل کا ڈر دل و دماغ پہ غالب رکھا تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے، تمام پیغمبروں نے۔ اسی لیے تو ہم ان کو معصوم، محفوظ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ان کو بچا لیتا ہے ان کی اپنی فری ول سرنڈر کرنے کی وجہ سے، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت سرنڈر رہتے ہیں، کہ مالک عز و جل کے باوجود اپنی مرضی کے اختیار کے وہ اللہ کی مرضی کی زندگی جیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنی آزمائشیں ہوتی ہیں، کتنے ان کو دکھ مصیبتیں پہنچتی ہیں، پر وہ اللہ کے پیارے بندے اللہ کی خوشنودی، رضامندی، اللہ کی محبت سے، اس کے ڈر سے اچھے اعمال کرتے ہیں، ایمان کے ہائیسٹ لیول پر قائم ہوتے ہوئے اپنے مالک عز و جل کو، اپنے اللہ عز و جل کو اپنا مالک و خالق الہ رب مانتے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بہت بڑی ڈیفینیشن ہے سر عبادت کی، اس پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اچھے اعمال کرتے رہتے، حق اور صبر پہ رہتے ہوئے، ہر معاملے میں ہر وقت اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے، آئی بلنکس بھی ڈال رہے ہوتے ہیں نبی رسول و پیغمبروں کے، کہ ہمارے کسی بھی دل اور دماغ میں کوئی بات ٹریول کی تو اللہ ہماری آزمائش نہ لے لے۔ مالک عز و جل سے اتنا ڈرتے ہیں، مالک عز و جل سے اتنا پیار کرتے ہیں، تو سمجھے یہ بات سمجھنے والی ہے پیارے بھائیوں۔ ڈر کا جذبہ محبت کے جذبے سے بھی بڑا جذبہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا پیارا وہی ہے جو تم سب میں سے مجھ سے زیادہ ڈرتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں میرے وہی بندے مجھ سے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ دیکھیں نا، جس سے آپ محبت کرتے ہو اس کی ناراضگی سے بھی تو ڈرتے ہو نا، تو ڈر کا جذبہ غالب آ جاتا ہے ہر جگہ پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں سر۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، مالک عز و جل کی تابعداری کرنی ہے، فری ول سرنڈر کرنی ہے۔ یہی ٹاپک ہے پلانٹ ارتھ کا سب سے بڑا، کیونکہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب ہے عبد، جسے نکلا ہے غلام، ہر وقت کا، ہر معاملے میں غلام اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل کا۔ اللہ اپنے غلام پیدا کرتا ہے، مخلوقات کو مخلوقات کا غلام نہیں بناتا۔ نبی رسول پیغمبر بھی جو اللہ کے طرف بلاتے ہیں وہ اللہ ہی کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں ساروں کو، کیونکہ نبی رسولوں کی بھی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بات بھی سمجھنی ہے ٹاپک کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں اتنی ہدایات، اتنی نصیحتیں ہیں، اتنے احکام ہیں مالک عز و جل کے، تو غور و فکر کرنے سے الحمدللہ ہم ان چیزوں کا فہم حاصل کر سکتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، علم حاصل کرنے کی نیت سے۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام، دیکھیں آزمائش گاہ کتنی بڑی ہے یہ انسانوں اور جنوں کی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، ورنہ وہ تیرے خلاف چال چلیں گے، کیونکہ شیطان انسانوں کا دشمن ہے۔ تو شیطان انسانوں کا دشمن ہے، یہ بتایا یوسف علیہ السلام کو کہ اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرنا۔ تو یہ کتنی بڑی آزمائش گاہ، یہ حسن ظن کی آزمائش گاہ ہے سر، یہ بہت بڑی، یہ حسن ظن پہ قائم رہنا ہے، اور اتنی بڑی آزمائش گاہ ہے، فری ول یوٹیلائز ہو رہی ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اس جگہ پہ، اپنی فری ول کے تحت ایک درد کا جذبہ رکھتے ہوئے، محبت کا، احساس کا، کہ اپنے بیٹے یوسف کو بتا دوں کہ اپنے خواب کا ذکر مت کرنا، ورنہ شیطان کوئی ایگزیکیوٹ نہ کروا دے عمل، کوئی چال نہ چل دے، تیرے بھائی تیرے خلاف کوئی ایکٹیویٹی نہ کر دیں۔ تو جس خیال اور گمان سے وہ ڈرتے تھے وہ تو ایگزیکیوٹ ہو کر ہی رہا۔
یہ تو آزمائش ہونی تھی نا، ان کا امتحان تھا سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا، خیال اور گمان کیا جو حسن ظن پہ قائم رہنے کے لیے کہ اس میں مضبوطی اختیار کرنی ہے میرے پیارے نبیوں، آپ نے میرے پیارے رسولوں، اللہ ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں، بڑی احکام بتا رہے ہوتے ہیں اپنے رسولوں کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، اور آزمائشیں بھی لے رہے ہوتے ہیں ان کی اس وقت۔ تو کیا ہوا کہ ان کے بھائیوں نے پھینک دیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو یہ وہ گمان اور خیال آزمائش ہے سر، یہ حسن ظن اور فری ول یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے ساتھ حسن ظن رکھنا ہے، اور شیطان انسان کا دشمن ہے، کیونکہ ایک ہمارے پیرالل میں ایک سسٹم چل رہا ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے اس چیزوں کا۔ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے کے ساتھ ایک شیطان کا بچہ ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بہت سی حدیثوں میں یہ بات موجود ہے، صحیح مسلم شریف کی، اور بھی قرآن کریم کی آیت بھی ہے سورۃ قاف یعنی 50 نمبر سورۃ میں، فہو کرین، جس کو کرین کہتے ہیں حمزات، جیسے وسپرنگ کرتا ہے، یہی تو معاملات گڑبڑ کرتا ہے۔ اسی نے جا کے سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کے ساتھیوں کو، جو ان کے ساتھ کرین اٹیچ ہے، ان کو انفارمیشنز دی، اسی لیے تو بغض کینہ حسد ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا، کیونکہ یہ تو یعقوب علیہ السلام نے بتایا اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کہ اپنا خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، تو نہ یوسف علیہ السلام نے ذکر کیا تو نہ یعقوب علیہ السلام نے، تو یہ بات کیسے وہاں تک پہنچی، یہ بات ہم نے دیکھنی ہے سر، کتنی بڑی آزمائش گاہ انسانوں اور جنوں کی۔ تو شیطان کا ایک پیرالل نیٹ ورک ہے جو بغض کینہ حسد ڈال دیتا ہے انسانوں کو انسانوں کے درمیان، اور جنوں کو جنوں کے درمیان۔ یہ بہت بڑا میموری ٹوسٹر ہے، الوژنسٹ ہے، خواب بھی دکھاتا ہے، اور آزمائش کے طور پہ یہ بات چلی گئی، کیونکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مضبوطی سے حسن ظن نہیں رکھا تھا، اسی وجہ سے تو ان کی آزمائش ہوئی ہے، لغزش ہونے کی وجہ سے ان کی، کہ مالک عز و جل کے ساتھ حسن ظن رکھنا تھا۔ آپ کو کس چیز کا دھڑکا لگ گیا ہے، کیا ڈر لگ گیا ہے کہ شیطان کچھ کروا دے گا آپ کے بیٹے یوسف کے ساتھ؟ تو وہ ہو گیا نا سر، جس سے وہ ڈر رہے تھے سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، تو حسن ظن مضبوط کرنا تھا۔ اسی طرح جب دوسری دفعہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے ہوں، دوسری دفعہ جب کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہ یوسف کو ملنے جاتے ہیں تو مختلف دروازوں سے داخل ہونا سورہ یوسف میں آتا ہے نا، تو یعقوب علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میری یہ تدبیر اللہ کی تقدیر کے آگے تو کچھ نہیں کر سکتی، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا، پر آزمائش گاہ ہے بہت بڑی انسانوں اور جنوں کی، یہ پلانٹ ارتھ فری ول یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہے، اس فری ول کے یوٹیلائزیشن میں ہی تو انہوں نے اجتہاد میں خطا کی اور لغزش کی کہ بھائی حسن ظن نہیں رکھا مالک عز و جل کے ساتھ۔ یہ تو سیدھی بات نظر آ رہی ہے واضح طور پہ، اس پہ استغفار کیا انہوں نے کہ یا اللہ میرا امتحان ہو گیا بڑا، میرے بیٹے کا اور میرا، یعنی یعقوب علیہ السلام کا امتحان بہت بڑا ہو گیا، اور یوسف علیہ السلام کا سیم یہی کیٹیگری آگے جا کے فارورڈ ہوتی ہے کہ بات جیل میں قیدی کو کہہ دیا یوسف علیہ السلام نے کہ میرا ذکر بادشاہ کے ساتھ کرنا، ادھر آ کے پھر حسن ظن کا امتحان لگ گیا، پھر آزمائش میں ڈال دیے گئے، ظاہر ہے پھر علم حکمت دانائی بھی سکھانی ہے، اللہ کی تقدیر امور بھی اپنے طور پہ چل رہے ہیں، اللہ اپنے حساب سے پلاننگ کر کے ساروں نبی رسولوں پیغمبروں کو لے کے جا رہا ہے، اس کا اپنا ایک سسٹم ہے، اپنا نظام ہے، ہر چیز کا کارساز مالک عز و جل ہے، تو وہ اس میں پھر حسن ظن کا ایک آبجیکشن ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو آس امید توکل بھروسہ یقین ہے وہ اللہ سے جوڑنا ہے نا، بادشاہ نے کیا نکالنا ہے آپ کو باہر؟ آپ نے کیوں یہ بات کی ہے کہ بادشاہ سے کہنا کہ میں بے قصور ہوں، میں انوسینٹ ہوں، میرا ذکر کر جا کے بادشاہ کے ساتھ تاکہ یہ معاملہ ڈسکس ہو تو میں باہر آؤں؟ تو آزمائش ہے نا سر یہ بہت بڑی۔ پھر شیطان نے میموری واش کر دی، تو پھر اللہ کی مرضی ہے نا سر، اللہ چاہتا ہے کہ میں نبی کو ادھر بٹھا کے تقدیری امور سمجھاؤں، اپنے معاملات سمجھاؤں، آزمائش گاہ بھی ہے، اور ان کی حسن ظن کی ٹریننگ بھی ہے، نبی رسولوں پیغمبروں کی بھی، کیونکہ ان کی بھی اپنی فری ول یوٹیلائز ہوتی ہے۔ سب سے بڑا تو مالک عز و جل ان کو ٹریننگ دینے والا اپنے رسولوں پیغمبروں کو، اپنے خلیفوں کو، اپنے نمائندوں کو، اپنے ریپرزنٹیٹیو کو، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، ان کو محفوظ بھی کرتا ہے، ان کو پھر معصوم کرتا ہے، ان معاملات میں سے بچا کے لے جاتا ہے شیاطین اور نفس کے ملٹیپل ٹریپس میں سے اپنے پیارے نبیوں کو، کیونکہ وہ اپنی فری ول سرنڈر کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ نے بچانا ہے، یا اللہ آپ کے حوالے ہماری مرضی ہے، ول وش، تو اسی وجہ سے اللہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کے سبب، ان کی ریکویسٹ کی، ان کی درخواست، ان کی سجدوں کی وجہ سے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں کہتے ہیں اللہ مجھے بچا لینا، یہ تو میں گمراہوں میں نہ ہو جاؤں، سورہ یوسف میں کہتے ہیں جب زلیخا نے ان کا قصد کیا تو وہ بڑی آزمائش والا معاملہ تھا اس وقت بھی، تو وہ اس وقت دعا کر دی کہ مجھے جیل ہی اچھی ہے، تو وہ دعا بھی کی ہوئی ہے، پھر بعد میں قیدی کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذکر میرا کرو جا کے بعد بادشاہ کے ساتھ، پھر آزمائش میں چلی جاتی ہے بات، تو آزمائش ہی آزمائش ہے،
تمام نبیوں کی، تمام رسولوں کی، تمام پیغمبروں کی، ہر خاص کی، ہر عام کی، ہر جن کی، ہر انسان کی آزمائش ہے سر، ایک ایک سیکنڈ کے اوپر آزمائش ہے۔ تو خوف اور طمع کی کیفیت میں رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ ہاتھ کی دعائیں کریں سر۔ بڑا سیریس ٹاپک ہے یہ، وَقُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ بات وہی ہر جگہ پہ آ کے ایگزیکیوٹ ہو جائے گی۔ سورہ یوسف کی 21 نمبر آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تو اپنے امر پر غالب ہے مگر اکثریت لوگوں کی اس سے ناواقف ہے۔ کتنی سخت آزمائش ہوئی ہے یوسف علیہ السلام کی اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی۔ اتنے پیارے نبی ہیں اللہ کے، اتنے پیارے پیغمبر ہیں، تو دیکھیں نا کہ حسن زن کے ٹرائل چل رہے ہیں ان کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایمان لانے کے بعد جو تمہیں سب سے مضبوط چیز دی گئی ہے وہ حسن زن ہے۔ حسن کا مطلب اچھا، زن کا مطلب گمان، یعنی پازیٹیو تھنکنگ آلویز رکھو، خاص طور پر مالک عز و جل کے بارے میں۔ بڑی سخت امتحان گاہ ہے یہ حسن زن کی بھی، آپ نے ہمیشہ گمان پازیٹیو رکھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آزمائشوں میں نہیں تو مبتلا ہو جاؤ گے انسان بھی اور جن بھی۔ دیکھنے یعقوب علیہ السلام نے حسن زن کا تو ان کا ٹرائل ہوا ہے سارا، اور فری ول ان کی یوٹیلائز ہوئی ہے وہاں پہ، باپ بیٹے کی دونوں کی کتنی آزمائش ہو گئی یعقوب علیہ السلام کی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں یہی درس دیا ہے، حسن زن رکھنا ہے ہر معاملے میں، ہر وقت۔ جتنے بڑے عہدے ہوتے ہیں، جتنے بڑے اللہ کے پاس مقربین بندے ہوتے ہیں، ان کی اتنی بڑی آزمائشیں لی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات بھی مد نظر رکھنی ہے آپ نے پیارے بھائیوں نے، ٹھیک ہے نا سر؟ نبی رسول پیغمبر جتنے آزمائے جاتے ہیں اتنا کوئی بھی آزمایا نہیں جاتا عام انسانوں اور عام جنوں میں سے، کیونکہ ان کا علم، ان کا فہم، ان کی سمجھ بوجھ، ان کی فری ول سرنڈر ہے مالک عز و جل کی بارگاہ میں۔ اس فری ول کا سرنڈر ہونے کی تو ساری آزمائشیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ان کے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں ان میں دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس پہ وہ اپنے اچھے اعمال کرتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کرتے ہیں مالک عز و جل کی بارگاہ میں، اپنی فری ول سرنڈر کرتے ہوئے، یعنی اس کی عبادت کرتے ہوئے، ایبسولوٹ اوبیڈینسی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر اسی کے اوپر ان کے جنتوں میں درجات ہیں، ایک نبی کا دوسرے نبی سے جو درجہ ہے اللہ عز و جل کے پاس، ان کے اوپر جو آزمائشیں، مصیبتیں آئیں اور جن ٹرائلز میں سے گزارے گئے، ان میں سے وہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں صبر شکر پہ رہتے ہوئے مالک عز و جل کی خوشنودی رضامندی کے لیے، ان پہ ان کے درجات ہیں مالک عز و جل کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 700 سے زیادہ قرآن کریم میں آیات ہیں کہ عملوں کے بدلے میں تمہارے جزا اور سزا، یعنی جو جتنا متقی پرہیزگار اللہ کا پیارا صبر شکر پہ رہے گا، جتنے عمل کرے گا، اس اعمال کے، اچھے اعمال کے عوض اس کو جنتوں میں درجات دیے جائیں گے، جس طرح کے وہ عمل کرے گا اس لیول کی جنت میں وہ لایا جائے گا مالک عز و جل کے پاس۔ اور جو جتنا ضدی، سرکش، نافرمان، ضدی اور سرکش ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس کو اس لیول کی دوزخ میں جھونکا جائے گا بطور سزا کے طور پہ۔ یہ باتیں سمجھنی ہے سر، یہ عملوں کے بدلے میں جزا اور سزا ہے۔ 7 سے زیادہ آیات ہیں ان ٹاپکس کو کلیئر کرنے کے لیے قرآن کریم میں، اللہ کے کلام میں عز و جل کے۔ کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں حسن زن کی ترغیب دلائی، تبلیغ کی کہ حسن زن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھنا ہے، یعنی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسروں کو دکھ نہیں پہنچانا، یعنی غیبت، چغلی، بہتانات والے معاملات بھی ایسے نہیں کرنے، کیونکہ کرین جو ہے اگر کسی کے بارے میں آپ بدگمانی کرو گے یا وسپر کرو گے، کوئی ایسی بات منہ سے نکالو گے تو شیطان وسپرنگ کر دے گا جا کے۔ جو ہمارے ساتھ کرین ایک پیرالل میں شیطان کا نیٹ ورک چل رہا ہے، تو وہ دوسرے بندے کے کرین کے ساتھ جا کے کوارڈینیٹ کرتا ہے، اس کے دوسرے، وہ اپنے باس کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے۔ یہ پیرالل نیٹ ورک ہے، بے شک پہاڑ پہ بیٹھ کے کسی کی غیبت کرو یا چگلی کرو یا زمین کی تہہ میں چلے جاؤ، جہاں پہ بھی چلے جاؤ، خلا میں چلے جاؤ، پر آپ کا کرین جو ساتھی شیطان ہے وہ تو ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم کے ہر بچے کے ساتھ ایک شیطان کا بچہ ہوتا ہے جو اس کے مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے سر، کرین سے ریلیٹڈ بھی۔ شیطان کا ہمیں انٹروڈکشن نہیں ہوتا، اس کے نیٹ ورک کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اسی وجہ سے پھنسے رہتے ہیں، بطور آزمائش معاملات ہو جاتے ہیں سارے انسانوں کے اور جنوں کے۔ وَقُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ تو آپ کسی کے بارے میں بھی کوئی غلط بات منہ سے نکالو گے، زبان اور ہاتھ کو اسی لیے تو کنٹرول کرنے کا کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اس کی بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی۔ آپ کسی کے بارے میں بات کرتے ہو، آپ کا کرین اٹھتا ہے، اس کے کرین کو جا کے بتا دیتا ہے، وہ اس کے دل میں آپ کی نفرت، یعنی آپ سے نیگیٹو سگنلز آپ کی زبان سے اور ہاتھ سے گئے اس بندے کی طرف جس کے بارے میں آپ نے گفتگو کی ہے۔ اس لیے غیبت منع کیا جاتی ہے، چغلی منع کی جاتی ہے، کیونکہ بندوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بیہائنڈ سپارکس کیا ہیں، انسانوں اور جنوں کے کہ پیچھے ان کے دشمن کون ہیں، انسانوں اور جنوں کی تباہی کا حقیقی پس منظر کیا ہے۔ تو اس میں بیہائنڈ سپارک یہی ہے، شیاطین اور ان کے ملٹیپل ٹریپس،
نفس امارہ اور اس کے ملٹیپل ٹائپس، اس کی کیفیات کے، اس نفس کا حرص، نفس کا بخل، یہ بڑی ڈیٹیل ٹاپکس ہیں سر، ان کا مکمل علم جب تک نہیں ہوگا تو بندے پھنسے رہیں گے۔ چلو سمپل بات سمجھیں، زبان اور ہاتھ سے اپنے دوسروں کو محفوظ رکھیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کریں۔ اگر آپ آسانی رحمت برکتیں چاہتے ہو تو سارے بھی تو آسانیاں رحمت برکتیں چاہتے ہیں نا۔ ان باتوں پہ عمل کریں تو شیاطین اور نفس کے ملٹیپل ٹریپ سے ہم بچ جائیں گے، کرین کی وسپرنگ سے ہم بچ جائیں گے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اپنائیں گے حسن ظن پر رہتے ہوئے، اور سورۃ بنی اسرائیل کی 53 نمبر ورس پہ عمل کرتے ہوئے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ آپس میں انتہائی پسندیدہ باتیں کریں، ورنہ شیطان تمہارے درمیان فساد مچا دے گا ناپسندیدہ باتوں کے کرنے کی وجہ سے۔ اگر کوئی پسندیدہ بات نہ ہوئے، آپس میں ناراضگی نہ چاکیاں ہو جائیں بہن بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، کسی بھائیوں میں، تو پھر سورۃ نور کی 22 نمبر آیت پہ عمل کر لیں کہ تم لوگوں کے قصور اور غلطیاں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے قصور اور غلطیاں معاف کر دیا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے قصور اور غلطیاں معاف کر دے تو معاف کریں نا ساروں کو، اللہ کی رضامندی، اس کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے ڈر سے دوسروں کو بھی معاف کریں۔ اللہ سب پہ رحم فرمائے یا رحمان۔ یہی تو بات سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں نا کہ مجھ میں اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد مچا دیا۔ تو یہی بات تو یعقوب علیہ السلام شروع میں کہہ رہے ہیں سورۃ یوسف کے کہ میرے بیٹے یوسف اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا ورنہ وہ تیرے خلاف چال چلیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کلم کلا دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے، صریح دشمن ہے۔ تو دیکھیں نا، جس گمان سے وہ ڈرتے تھے وہ گمان ایگزیکیوٹ ہو کر رہا۔ تو حسن ظن کی ٹریننگ ہے ساری، انبیاء، رسول، پیغمبر، اللہ کے پیارے متقین بندے، مقربین بندوں کی بھی اللہ ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں، ہر معاملات میں ان کی آزمائش بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات دیکھیں نا، انہوں نے شیطان کے بارے میں کہا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، تو وہی بات یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں سورۃ یوسف میں کہ مجھ میں اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد مچایا، ظاہر بغض کینہ حسد ڈالا ان کے دلوں میں جا کے، اور نفرت کینہ آ گیا، تو وہ بھی ایک عجیب سائیکالوجی کا شکار ہو گئے۔ وہ یہی بات کہنے لگ پڑے کہ بابا یوسف کی فیور کرتے ہیں، بابا ہمارے ساتھ، ہماری ایک بڑی جماعت ہے، ہمارے ساتھ اس طرح کا پیار نہیں کرتے جتنا یوسف کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں نا کتنی نفرت کینہ ان کے دلوں میں آیا۔ تو شیطان کا پیرل نیٹ ورک ہے، اور نبی رسولوں پیغمبروں کی خاص اور عام ہر بندے کی آزمائش ہو جاتی ہے، ان کی آزمائش کے اوپر ان کے درجات ہیں اعمال میں، جو اللہ کی خوشنودی رضامندی کے لیے صبر شکر کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بہت بڑی امتحان کا ہے سر انسانوں اور جنوں کی۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے پلاننگ کے تحت سب کچھ لے کے چل رہا ہے، اور یہ بڑی آزمائش کا اپنی فری ول سرنڈر کرنی ہے ہر وقت ہر معاملے میں۔ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی صحابی کہلاتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے بچے اہل بیت بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اتنے پیارے لوگ ہیں، یعنی مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور ان کی نسلوں میں انبیاء کا سلسلہ بھی موجود ہے، ان کا شجرہ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا سر؟ یہ بات آپ کو واضح ہو جائے گی۔ ابراہیمی بھی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ پر کیا ہے کہ آزمائش تو ہوگی نا سر، وہ تو انبیاء نہیں تھے پر ان کے بچوں میں سے انبیاء کا سلسلہ چل رہا ہے، جو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، برادر یوسف جو ہیں۔ تو دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہوئی ہے۔ تو پھر امت میں ہر طرح کی آزمائش ہونے کا چانس ہے، ہر انسان ہر جن آزمائش میں ہے، آخری سانس تک خوف اور طمع کی کیفیت میں رہنا ہے۔ مالک عز و جل کی بارگاہ میں ایمان کے ساتھ خاتمے کی دعا کرتے رہیں تاکہ خاتمہ بھی ایمان ہوگا۔ قرآن کا ٹاپک یہ ہے کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پیروی تقدیر اور آزمائش سے ریلیٹڈ بہت ساری مثالیں ہیں قرآن کریم میں، ماشاءاللہ میں درجنوں مثالیں آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کے احوال، ان کے حالات و واقعات کے متعلق بھی قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل فرماتے ہیں، اور یہ بیسیکلی ہم لوگ خود پھنسے رہتے ہیں خیال اور گمان کے تابع ہوتے ہوئے، اپنے مختلف قسم کے عقیدے نظریے پک اینڈ چوز کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں ان معاملات سے بچائے اپنے فضل، اپنی رحمت سے، اپنے عزن سے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جو بڑی پاکیزہ ہستی ہیں جن پہ وحی نازل ہوئی ہے، یہ وہ ہستی ہیں سیدہ مریم بنت عمران جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ان پہ، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان پہ وحی آئی ہے، الہام ہوا ہے، اللہ کی طرف سے باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ان کو گائیڈ کی ہیں، مالک عز و جل نے۔ تو دیکھیں اتنی پاک ہستی ہیں، تو مالک عز و جل فرماتے ہیں سورۃ القصص میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب پانی میں بہا دیا گیا تو ان کی بہن جو تھی وہ پیچھے گئی دیکھنے کے لیے، تو بعد میں وہ فرعونیوں نے اٹھایا، وہ فرعونیوں کے پاس گئے، فرعون کے دربار میں۔ تو معاملہ پورا سمجھنے والا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سورۃ القصص میں آتا ہے کہ والدہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اپنا درد ظاہر کر دیتی، یعنی بتا دیتی کہ میں، یہ موسیٰ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور اس کے بارے میں معاملہ اوپن کر دیتی، جو راز تھا
وہ راز نہ رہنے دیتی، پر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل فرماتے ہیں سورۃ القصص میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مومنوں میں سے رہے، یعنی وہ راز اوپن کرنے لگی ہیں، کھولنے لگی ہیں، درد ظاہر کرنے لگی ہیں اپنا، اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مومنوں میں سے ہی رہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں نا، یہ فری ول یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہے اللہ کے پیارے بندوں کی، کتنی سخت آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے یہ بڑی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ کی پاک بندی، اللہ عز و جل کی ولیہ ہے، پاک عورت ہے، اور ان پہ وہی نازل ہوئی ہے، تو وہ ان کو اللہ پاک ان کی فری ول کو یوٹیلائز کرنے سے روک رہے ہیں کہ ادھر آپ مومنوں میں سے رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ مومن ہی رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کتنی سخت امتحان گاہ ہے انسانوں اور جنوں کی یہ پلانٹ ارتھ۔ اسی طرح سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، تو وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ کہتی ہیں کہ اس امر سے پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی میں مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا سخت جملہ کہہ دیا، حالانکہ مالک عز و جل ان کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے کو نشانی بنانے والے ہیں، آپ کو نشانی بنانے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پر انسان ہے، بتقاضۂ بشریت اللہ کے پیارے بندوں سے ایسے جملے ہو جاتے ہیں منہ سے ادا، جو مالک عز و جل ان کو معاف کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بتقاضۂ بشریت یہ فری ول یوٹیلائز کرتے ہوئے تکلیف میں، مصیبت میں، آزمائش میں، دکھ میں، یہ تقدیر کے اندر سارا معاملہ طے ہو چکا ہوا ہے، آزمائش کے طور پہ یہ معاملہ چل رہا ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام سورۃ القصص پڑھ کے دیکھی، قصص، اس میں پورا ایک سسٹم اللہ بتا رہے ہیں عز و جل کہ آنے کا، نبی موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا، پھر فرعون کے گھر میں جانے کا، بڑا ہونے کا، پھر ادھر سے مدین کی طرف ہجرت کرنے کا، ہجرت کر کے واپسی پہ آنے کا، اعلان نبوت کا ایک ٹائم ہے، پھر کوہ طور پہ، وادی طویٰ میں اللہ کے ساتھ کلام کرنے کا، ہر وقت مقرر ہے سر، ہر کام کا، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، اور تمہیں ٹائم معلوم ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں، ٹائم باؤنڈ ہے، تقدیر کے علم میں ہر چیز قید ہے، آزمائش گاہ ہے یہ، فری ول انسانوں اور جنوں کو دی گئی ہے، اپنی مرضی کا اختیار نہیں کرنا بلکہ اللہ کی مرضی کا اختیار، اللہ کی مرضی کو اختیار کرنا ہے، اللہ کے نبی رسول پیغمبروں بل تمام انسانوں نے، تمام جنوں نے اسے کہتے ہیں ایاک نعبد، یعنی اپنی فری ول سرنڈر کرنی ہے۔ اللہ کے نبی پیغمبر اپنی مرضی کے باوجود اللہ کی مرضی کی زندگی جیتے ہیں، یہی تو امتحان گاہ ہے، یہی آزمائش گاہ ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے سر، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، میں نے چند ریفرنسز آپ کو دیے، مطلب بہت سارے حوالہ جات، بہت سے ریفرنسز ہیں قرآن کریم میں، اور اللہ عز و جل کے پیارے حبیب علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں اس ٹاپک کو کلیئر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں کا علم فہم عطا فرمائے مالک عز و جل، اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے مالک عز و جل، اپنے فضل، اپنی رحمت، اپنے عزت سے یا رحمان۔ یہ بات ہر جگہ پہ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے۔ سورہ یوسف کی 21 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تو اپنے امر پر غالب ہے مگر اکثریت لوگوں کی اس سے ناواقف ہے۔ مالک عز و جل کے علم اور اس کی بخشش نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ عز و جل جانتا ہے کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو گمراہ رہنے دینا ہے، کس کو اپنی طرف کا سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑے سیریس میٹر ہے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی بات ہم نے ہر وقت ذہن و دماغ میں رکھنی ہے۔ مالک عز و جل کا خوف، مالک عز و جل کی محبت، اس کا ڈر سب سے زیادہ دل و دماغ پر غالب رہے گا، تبھی تو معاملات فاہم ہو سکیں گے۔ اپنی فری ول کو سرنڈر کرتے ہوئے، جس کو عبادت کہا جاتا ہے، ایاک نعبد، یعنی اپنی ایبسولوٹ اوبیڈینسی، فری ول اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کرنا۔ انسان تو بیچارہ ضدی ہے، جن بھی ضدی ہے، ایسی مخلوق ہے اپنی مرضی کرتا ہے، خیال اور گمان کے تابع ہوتے ہوئے اپنی منمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں اکثریت انسانوں اور جنوں کی متبع الظن ہے، متبع تابعدار ہیں، ظن من گمان کی تابعدار ہیں۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ پہ اللہ پاک فرماتے ہیں خیال اور گمان حقیقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یعنی خیال و گمان کی کیا حیثیت ہے حقیقت کے مقابلے میں، جو ریالٹی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ چیزوں کا ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، دیکھیں پیارے حبیب علیہ السلام کو اور تمام نبی رسولوں پیغمبروں کو اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میرے نبیوں کا کام ہے پیغام کا پہنچا دینا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما علینا الا البلاغ المبین، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا پیدا کرنے والا مالک عز و جل خود ہے، ہر چیز کا کارساز وہ خود ہے۔ وکیل کے ملٹیپل میننگ ہے، بعض جگہ پہ ہر چیز کا ذمہ دار وہ خود ہے، ہر چیز کا نگراں وہ خود ہے۔ تو نبی رسولوں پیغمبروں کو بھی اللہ پاک ذمہ داری نہیں دیتے کہ آپ ان کے رسپانسبل ہو، ان کے ذمہ دار ہو، آپ ان پہ بہت ساری آیات آئی، آپ ان کے اوپر نگراں نہیں ہو، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہو کہ آپ ان کی رسپانسبلٹی قبول نہیں کرو۔
اللہ ہی ساری ذمہ دار ہے ہر چیز کا. اگر کسی کو ایمان پہ لے کے آنا ہے تو اللہ ہی لے کے آئے گا. اگر کسی کو گمراہ رہنے دینا تو اللہ عز و جل کا کام ہے. اگر کسی کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے تو وہ اس کی اپنی اعمال کی وجہ سے وہ جا رہا ہے. فری ول یوٹیلائز ہو رہی ہے اس کی, اپنے عملوں کے بدلے میں جزا اور سزا ہے. 700 سے زیادہ آیات ہیں. تو مالک عز و جل فرماتا ہے کہ جو میری طرف جھکے گا میں اس کو اپنی طرف کا, یعنی میری طرف جھکنے سے مراد اللہ پاک فرماتے ہیں ایاک نعبد, جو اپنی فری ول سرنڈر کرے گا, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے قرآن کریم میں, کہہ دیجئے میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا للہ رب العالمین. تو فری ول سرنڈر کرنی ہے, ایبسولوٹ اوبیڈینسی, یعنی عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے, جو کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو جو عبادت اللہ کرے گا, فری ول اپنی سرنڈر کرے گا, غلام عبد, تو پھر ہر وقت کا غلام, ہمہ وقت کا غلام, ہر معاملے میں ہر وقت اللہ عز و جل کی تابعداری فرما برداری کرنی ہے. اطاعت ہر معاملات اللہ کے تابع فرما رہتے ہوئے کرنے ہیں. تو اسی تو عبد کہا جاتا ہے, اسی کو عبادت کی ڈیفینیشن وہ سیکھنی ہے سر پہلے ہم نے. تو وہ معاملات بڑے سینسٹیو ہیں. نبی رسول و پیغمبروں کو بھی اللہ منع فرما دیتے ہیں کہ آپ میری طرف سے, یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کر دو, اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کر دو, اس قرآن کے ذریعے میرا ڈر سنا دو, اس قرآن کے ذریعے میری خوشخبریاں سنا دو, اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے دو, اللہ کے کلام کے ذریعے. تو حجت ہے تمام انسانوں اور تمام جنوں پہ اللہ کا کلام, جو سب سے بڑا امام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ باتیں ہم نے ذہن میں رکھنی سر. وقل رب زدنی علما. نبی رسول پیغمبر بھی درد دل رکھتے ہیں, محبت شفیق ہے, مہربان ہے کہ میری امت میرے بچوں کی مانند ہے تو یہ دوزخ میں نہ جائیں. یہ روحانی باپ ہوتے ہیں نبی, نبی کی بیوی امت کی مائیں ہیں. تو یہ معاملات بڑے سیریس ہیں. وقل رب زدنی علما, درد دل سے, حسن اخلاق سے, محبت سے, پورے علم کے ساتھ ہم نے چیزوں کو سمجھنا ہے. اور دین ہے ہی آسان ہے, اس کو آسانیوں سے دیکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 39 نمبر حدیث صحیح بخاری شریف میں, اب دین یسر, دین آسان ہے, تم اس میں پیچیدگیاں پیدا مت کرنا ورنہ تم ان کو سنبھال نہیں سکو گے, یعنی برداشت نہیں کر سکو گے. بال کی کھال اتارو, پھر کھال کی کھال اتارو گے تو پھنس کے رہ جاؤ گے سارے. انسانوں اور جنوں کی اسی عادت نہیں تو ان کو پھنسائی رکھا ہے. اور شیاطین کے ملٹیپل ٹریپس اور نفس امارہ کے ملٹیپل ٹریپس آن بورڈ ہو جاتے ہیں اور پھنسے رہتے ہیں انسان اور جن نفس کے اور گمان کے تابع دار ہوتے ہوئے, شیطان کے وسوسوں میں پھنستے ہوئے. اسی بات کو تو ہدہد کہتا ہے سورۃ النمل میں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے کہتا ہے یا نبی اللہ, میں نے ایک قوم دیکھی ہے سورج کی پوجا کرتی, اس کی عبادت کرتی ہے, اللہ کی عبادت نہیں کرتی بلکہ شرک کرتی ہے. ہدہد کو پتہ ہے یہ سارے معاملات کا. ماشاءاللہ کتنا پیارا اس نے خطبہ دیا توحید کا, مالک عز و جل کا انٹروڈکشن, اور یہ بھی بتایا, شیطان کا بھی انٹروڈکشن کروایا کہ شیطان نے لوگوں کے اعمال لوگوں کی نظر میں آراستہ کر دکھائے ہیں اور راہ راست پر وہ نہیں آ رہے. یعنی لوگوں کی نظر میں جو ہے جتھے وہ ٹھیک لگے ہے کہ ٹھیک ٹھیک آپ ٹھیک ہو سارے. ہاں, یہ پھنسایا ہوا ہے شیطان نے ہر ایک بندے کے اعمال کو اسی کی نظر میں آراستہ کر دکھایا کہ تو صحیح ہے, تو سچا ہے, تو حق پہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے ڈیفینیٹ علم لینا ہے سر قرآن کریم کی آیات کے ذریعے اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کے ذریعے. اور علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنا ہے اس علم پر, جو علم ایگزسٹنگ نالج بندوں کے پاس ہوتا ہے, انسانوں اور جنوں کے پاس جو بھی علم ہے اس پہ کتنا عمل کیا, یہ سوال ہوگا قیامت والے دن. اللہ اکبر کبیرہ. وقل رب زدنی علما. 700 سے زیادہ قرآن کریم میں آیات ہیں عملوں کے بدلے میں جزا اور سزا, کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. علم ہونے کے باوجود پھر عمل پہ بھی آنا ہے سر. عمل کی اللہ سے توفیق مانگنی ہے مالک عز و جل کی. یا اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما, یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما, تقوی میں پرہیزگاری میں اضافہ فرما, مالک عز و جل کا ڈر, مالک عز و جل کی محبت میں اضافہ فرما. یا رحمان حسن زن میں اضافہ فرما, حسن اخلاق میں اضافہ فرما. یہ دعائیں مانگنی سر, خیر و برکت کی دعائیں مانگیں, مغفرت کی دعائیں مانگیں, خاتمہ بالایمان کی دعائیں مانگیں. یہ دعائیں مانگنی ہے سر. وقل رب زدنی علما. اس قید خانے سے, اس جیل خانے سے, اس سجن سے نکلنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن مومن و جنت الکافر. یہ مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر سے مراد ہے انکار کرنے والے کے لیے, جو اللہ کے حکموں کا انکار کرے, پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا انکار کرتا ہے تو وہ کفر پہ ہے نا سر. وہ انکار کر چکا ہے تو اس کے لیے تو اپنی مرضی کی زندگی ہے, جیسے مرضی جیے. اور جو مومن ہے اپنی فری ول سرنڈر کرتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں بناتا, وہ تو مومن ہے. اور اس کے لیے یہ جیل خانہ ہے, قیدی جیسے زندگی جینی ہے مالک عز و جل کی مرضی کی, اپنی فری ول سرنڈر کرتے ہوئے ہر معاملے میں ہر وقت اللہ عز و جل کی تابع داری کرتے ہوئے. اللہ ہمیں توفیق دے. پھر بھی خاتمہ بالایمان کی دعا کریں, حسن ظن رکھیں مالک عز و جل سے کہ اگر اللہ عز و جل ہمارے سے اگر ناراض کوئی نافرمانیاں ہو گئیں, ظلم فسق اور کفر کے معاملات ہو گئے, اللہ پہ ہمیں امید ہے, جیسے کہ سورۃ
زمر کی 53 نمبر بس میں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں میری رحمت سے نا امید مت ہوں، میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا۔ تو آس امید توکل بھروسہ یقین مالک عز و جل سے جوڑ کے رکھنا ہے کہ اللہ باوجود میرے کوتاہیوں کے گناہوں کے اللہ مجھے بخش دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم ہے مالک عز و جل کی ذات، رحمان الرحیم ہے مالک عز و جل کی ذات۔ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ توکل ہے، اللہ مجھے درگزر فرمائے گا، مجھے معافی والا جذب کرے گا، مجھے درگزر کر دے گا۔ یعنی یہ حسن ظن رکھنا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد جو تمہیں سب سے مضبوط چیز دی گئی ہے وہ حسن ظن ہے۔ حسن کا مطلب اچھا، ظن کا مطلب گمان، پازیٹیو تھنکنگ۔ سب سے بڑھ کر مالک عز و جل کے بارے میں کہ اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہے، جس طرح بندہ اللہ کے بارے میں گمان رکھتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا تو اللہ انشاءاللہ عز و جل اس کو بخش دے گا۔ تو جو معاملات پازیٹیو رکھنے ہیں اور گناہوں سے بچنا ہے، خوف اور طمع کی کیفیت میں رہتے ہوئے ایمان کی حالت میں خاتمے کی دعا کر دیں اور اللہ کے پاس جائیں، اللہ کی پیاری جنتوں میں، نبیوں کے، رسولوں، پیغمبروں کے قدموں تک۔ دیکھیں پیارو بھائی، سب سے پہلے ہمیں مالک عز و جل کا تعارف نہیں ہوگا جب تک اللہ عز و جل کے کلام کے ذریعے اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ذریعے، تب تک ڈیکرم نہیں آئے گا، تب تک اصلاح نہیں ہوگی، نہ انسانوں کی نہ جنوں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں نبی رسولوں پیغمبروں کی دعوت کا علم نہیں ہوتا، ان کی اپنی پرسنالٹیز کے بارے میں کہ ان کے اوپر کتنی اپلیکیشنز ہوتی ہیں آزمائشوں کی، جو تقدیر کے علم کے اندر ہر چیز چل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے فری ویل دی ہوئی ہے، ہر خاص کو، ہر عام کو، ہر جن کو، ہر انسان کو، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر کو، ہر امام کو، ہر پاک ہستی کو۔ یہ ذہن میں رکھنے والی باتیں ہیں کہ اسی پہ تو ان کی آزمائشیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان پاک ہستیوں کے بارے میں جب تک ہمیں انٹروڈکشن نہیں ہوگا قرآن کریم کی آیات کے ذریعے اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے طریقے پہ، ان کی احادیث مبارکہ کے ذریعے، تب تک معاملات ہمارے آپس میں آسانیوں کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم نے اپنے مختلف قسم کے عقیدے اور نظریے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بھی اور آل محمد کے ممبران کے بارے میں بھی اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، اختیار کیے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر کے قرآن کریم کی آیات میں سے اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یعنی حدیث مبارکہ کے ریٹن ریکارڈ میں سے بھی، یعنی اس کو حدیث کہا جاتا ہے، اہل تسنن کی بکس میں سے بھی اور اہل تشیع کی بکس میں سے بھی۔ تو پھر ہمارے نظریہ عقیدے اسی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ تو جب تک اللہ عز و جل کا انٹروڈکشن، مالک عز و جل کا تعارف نہیں کرایا جائے گا تمام انسانوں اور جنوں کو قرآن کریم کے ذریعے اور پیارے نبیوں کی دعوت کا تعارف نہیں کروایا جائے گا، نبیوں کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، تب تک یہ ڈیکرم نہیں آئے گا، معاملہ فہم نہیں ہو سکتا جب تک کمپلیٹ علم نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک عز و جل کے تقدیری امور اور آزمائش کے متعلق، اس کی امتحان گاہ کے متعلق، کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد، انبیاء رسولوں پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد، اپنے ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ، اپنے نمائندے کے طور پہ، اپنے خلیفے کے طور پہ مالک عز و جل جو بھیجتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آن دا سرفیس آف دا ارتھ، یعنی جو پلانٹ ارتھ پہ نبی رسول پیغمبر آتے ہیں اور ان پر جو احکام جاری ہوتے ہیں اللہ عز و جل کے کلام کے ذریعے اور اس کی کتابوں کے ذریعے، تو وہ جب تک باتیں، ان باتوں کا علم حاصل نہیں ہوگا تمام انسانوں اور جنوں کو، تب تک اصلاح نہیں ہو سکتی تمام انسانوں اور جنوں کی۔ اللہ پاک سب کو ثانیہ رحمت برکت عطا فرمائے مالک عز و جل۔ تو ہم نے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک یہ ہے علم کا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ علم حاصل کرنا، اس سے مراد ہے ہر چیز کا جاننا علم کہلاتا ہے۔ علم کی ڈیفینیشن یہ ہے، اور اس کا نہ جاننا جہل ہے۔ تو یہ پلانٹ ارتھ میں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے علم کا۔ تو علم سے ہی سارا معاملات نظر آتی ہے، علم سے واضح ہوتی ہے ہر چیز، علم سے ہی ہر چیز کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم میں سورۃ طٰہٰ میں سکھائی گئی ہے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے رہا کریں کہ میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو ہر مسلمان پہ، مرد عورت پہ، سب پہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور یہ علماء ہوں، اساتذہ ہوں، جو بھی بزرگ ہوں، جو اچھے اساتذہ علم دیتے ہیں تو علم سیکھتے ہیں، جن سے سیکھیں، ان سے ساروں سے، ان سے سیکھے۔ ہر بندے پہ اپنا اپنا فرض ہے علم حاصل کرنا۔ کسی کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور وہ اگلے کو کوئی گھوٹ کے پلا دے۔ علم حاصل کرنا ہر ایک پہ فرض ہے، یہ ضروری ہے ٹاپک۔ اس کی قدر ہی نہیں بندوں نے پہچانی، علم حاصل کرنے کی اس کی بھی قدر نہیں پہچانی بندوں نے، تو کہ علم تو حاصل کرنا اپنی جان بچانے کے لیے، دوزخ سے جنت میں جانے کے لیے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک قدموں تک پہنچنے کے لیے علم حاصل کرنا۔ سر قرآن و سنت کا علم، ڈیفینیٹ نالج اللہ عز و جل کے کلام کے ذریعے اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ذریعے۔ تو یہ بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے، اس کے اوپر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، پورا چیپٹر ہے علم کا باب۔
تو اس میں پوری ڈسکشن ہے، علم جاننا ہے، پر بیسک نالج ہر مسلمان کو، یعنی ہر انسان کو، ہر جن کو آنا چاہیے۔ اپنے مالک عز و جل کا تعارف، اللہ کے کلام کا تعارف، اللہ کے نبیوں کے بھیجنے کا مقصد، ان کی دعوت، یہ علم ہونا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں۔ زندگی اور موت کو پیدا کیوں کیا، اس کا علم، یعنی انسانوں اور جنوں کو تخلیق کیوں کیا گیا، اس کا علم، یہ سارا علم ہے سر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک یوم الدین، مالک عز و جل پہ ایمان کہ قیامت کا ایک ڈے آف ججمنٹ، یعنی قیامت کا دن ہے، اس پہ علم، یعنی ہر چیز کا علم حاصل کرنا ہے سر۔ کم از کم بیسک انٹروڈکشن تو ہر مسلمان، ہر انسان، ہر جن نے حاصل کرنا ہے۔ اس کے بغیر کوئی بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اعمال نہیں کر سکیں گے پھر۔ جیسے اللہ عز و جل چاہتے ہیں لوگوں سے اعمال، کہ وہ اچھے اعمال کریں، فری ول سرنڈر کریں مالک عز و جل کی بارگاہ میں۔ دین ہے سمپل ہے، سورۃ العصر کی وہ 4 باتیں ہیں: ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، حق پہ رہو، صبر کرو، اور جنت میں جاؤ۔ الحمدللہ، پر ان باتوں پہ قائم رہنا ہے۔ ان کا علم بھی بہت بڑا ہے، 4 باتوں کا۔ ایمان کا ٹاپک بہت بڑا ہے سر۔ اگر بیسک انٹروڈکشن تو لینا نا سر، کس طرح مضبوط رکھنی ہے، کس طرح جمع رہنا ہے۔ سورۃ آل عمران 64 نمبر ورس کا علم حاصل کرنا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، عز و جل کی، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں بنانا۔ ان 3 باتوں کا بھی تو علم حاصل کرنا ہے نا سر، ہر چیز کا علم حاصل کرنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، دنیا میں اور آخرت میں رحمت، برکت، آسانیوں کے حصول کے لیے علم بہت ضروری ہے سر۔ علم کے بغیر کسی کا کوئی گزارا نہیں ہے، تو کوئی چھٹکارا بھی نہیں ہے۔ بس اللہ پاک سب کے رحم فرمائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آسمانوں کو اور زمین کو بنانے کا مقصد، اس میں انسانوں اور جنوں کو لانے کا مقصد، زندگی اور موت کا مقصد، جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد جب تک نہیں سمجھایا جائے گا، اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی سر، انسانوں کی اور جنوں کی بھی اعمال میں، کیونکہ یہ بہت بڑی امتحان گاہ ہے، آزمائش کے طور پر ہمیں بھیجا گیا ہے۔ جب تک یہ ٹاپک کلیئر نہیں ہوگا، معاملے کیسے فہم ہوں گے، پیارے بھائی سارے پھنسے رہیں گے۔ اللہ پاک سب کو ثانیہ رحمت برکت عطا فرمائے مالک عز و جل۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، پر بھی میں نے آپ سے ڈسکشن کی ہے، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اور اس میں تو بہت سارے ریفرنس مزید دیے جا سکتے ہیں، حوالہ جات، بہت سارے معاملات ہیں سر۔ آزمائش کے طور پہ ساری پلانٹ ارتھ چل رہی ہے سر۔ مالک عز و جل نے تقدیر کے علم میں ٹائم باؤنڈ کر کے سب کو ادھر بھیجا ہے، فری ول دے کر۔ یہ ٹاپک سمجھنے والا سر۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی دیکھیں، بچپن سے لے کے اپنے آخری دن تک، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آزمائش ہی آزمائش ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ دیکھیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورۃ الضحیٰ میں، کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں یتیم پیدا ہوئے، پھر کس طرح پڑے، پلے بڑھے، کس طرح آگے گئے، جوانی آئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر جوانی میں آپ نے تجارت، صادق الامین، اور کیا کیا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگ دیا کرتے، اور کتنے دکھ، کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں برداشت کی۔ پھر اعلان نبوت کے بعد دیکھیں کہ بھئی لوگ آپ کو نعوذ باللہ کچرے پھینکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے، نعوذ باللہ جادوگر کہتے، کتنی مصیبتیں، کتنی آزمائشیں، کتنے دکھ۔ طائف میں پتھر پڑے تو سر مبارک سے خون آیا، جوتی مبارک تک گیا، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوا نہیں دی۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر شکر سے اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر قائم ہوتے ہوئے، مالک عز و جل کے آگے فری ول سرنڈر کرتے ہوئے کتنے مصیبتیں برداشت کی، اپنے باپ دادے کی جگہ چھوڑی، جائیدادیں چھوڑی، ملک بدر ہوئے، ہجرتیں کی مدینہ شریف کی طرف مکہ شریف سے، تو کتنے دکھ ہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پوری دکھوں سے بھری پڑی ہے۔ تو یہ باتیں آزمائش ہی آزمائش ہے سر، یہ سارا ٹائم باؤنڈ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا، پھر اعلان نبوت کا ٹائم، ہر چیز ٹائم باؤنڈ ہے، تقدیر کے علم میں ہر چیز قید ہے۔ اللہ آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، اللہ عز و جل نے تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تو اپنے امر پر غالب ہے مگر اکثریت لوگوں کی اس سے ناواقف ہے۔ تو دیکھیں نا، جنگ حنین کے موقع پہ، جنگ احد کے موقع پر کتنی دکھ، کتنی مصیبتیں، آزمائش میں ڈال دیے گئے سارے صحابہ بھی، اور آل محمد کے مہمبران بھی، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک خود بھی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احد کے موقع پر دانت مبارک شہید ہو گئے، تو کتنی مصیبتیں، کتنی آزمائشیں، کتنے دکھ، کتنے امتحان مالک عز و جل لیتا ہے اپنے پیارے بندوں سے، ہر عام سے، ہر خاص سے، کیونکہ ہر ایک کے پاس فری ول ہے، اور ان کی فری ول اپنی سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں اعمال، مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائشوں میں جب مبتلا، امتحان لیے جاتے ہیں، تو ان کے اوپر جو اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کے اوپر ان کے جنت درجات ہیں۔ یہ ٹاپک ہم نے سمجھنا سر، یہ بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں، جو صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوئے، آل محمد کے ممبران کے ساتھ۔ تو اللہ پاک سب کو قرآن کریم کی آیات
کو فہم کا علم حاصل کر کے، فہم حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں پہ چلنے کی ہمیں توفیق دے۔ قرآن و سنت ہمارے لیے، تمام انسانوں اور تمام جنوں کے لیے حجت ہے قیامت والے دن تک، کیونکہ ختم نبوت کی برکت ہے یہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم المرسلین، امام المرسلین ہے سر، امام الانبیاء۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی ڈیوائن منصب ایسا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ ختم نبوت کی یہ برکت کی وجہ سے، اللہ کا کلام سب کے اوپر حجت ہے، ہر انسان، ہر جن پر، جن اور ہر انسان پر حجت۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا کلام ہے جو قرآن کریم ہے، قرآن حکیم ہے، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کا طریقہ ہے جو احادیث مبارکہ کے ریٹن ریکارڈ میں ہمارے پاس موجود ہے، اہل تسنن کی بکس میں سے بھی اور اہل تشیع کی بکس میں سے بھی۔ ہم نے اس کو قرآن کریم پر پیش کرنا ہے۔ قرآن کریم جو عقیدہ، نظریہ، ذہن سازی کرتا ہے انسانوں کی بھی اور جنوں کی، اس کے مطابق معاملات کو سارا چیک کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، علم حاصل کرنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق پر عمل کرتے ہوئے، حسن ظن پہ رہتے ہوئے، سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے اللہ پاک سب کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ کہ برابر یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنی ہے ہم نے کہ سوموار والے دن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ سوموار والے دن ہی میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل کا کلام یعنی القرآن کلام اللہ، جو تمام انسانوں اور تمام جنوں پر حجت ہے، جو سب سے بڑا امام ہے تمام انسانوں اور تمام جنوں کی طرف۔ اللہ کا پیارا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام امام ناطق ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی قرآن ناطق ہیں، اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کے مطابق ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا مبارک طریقہ ہے۔ تو قرآن و سنت ڈیفینٹ ہے، قرآن و سنت پر ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے آل محمد کے ممبران نے عمل کیا، اور قرآن و سنت پر ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کیا۔ جتنا جس کو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنے فضل، اپنی رحمت، اپنے عزن سے توفیق عطا فرمائی، تو یہ معاملات سارے آزمائش کے تحت ہیں۔ باقی قیامت والے دن تک آنے والے ہر انسان، ہر جن پر حجت اللہ کا کلام ہے، اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا مبارک طریقہ ہے، حسن ظن اور حسن اخلاق پر رہتے ہوئے۔ جیسا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہوئے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرتے ہوئے۔ تو تم لوگ اگر آسانیاں، رحمتیں، برکتیں چاہتے ہو تو سارے انسان اور جن بھی تو یہی کچھ چاہتے ہیں۔ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک اخلاق بناتے ہوئے، اس طرح صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے 2005 نمبر، تو اس میں وہی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کبھی کوئی خطبہ دیتے، عید کا، جمعے کا، یا اپنا بیان فرماتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یا آل محمد کے ممبران کسی کو بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ، اور سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، القرآن کلام اللہ۔ تو اس کی اہمیت، حجیت، امپورٹنس کا ہر جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے۔ تو سب سے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں داخل کیے جائیں، یعنی بدعتوں سے بچنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو یہ باتیں دیکھیں، دین میں نئی بدعتوں سے بچنا ہے، قرآن و سنت پہ رہنا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے کلام کی مدد کے ذریعے، اس کے ذریعے جو عقیدہ، نظریہ، ذہن سازی مالک عز و جل کا کلام بتاتا ہے اس کے مطابق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔